السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوام کی غلط فہمیاں اسلام سے قسط وار جو ویڈیوز ہماری چل رہی ہیں، اس میں اب تک ہم آپ کو بتا چکے ہیں زکوٰۃ کے متعلق چند غلط فہمیاں اور زکوٰۃ کے متعلق عوام میں پھیلی ہوئی چند غلط باتیں جو عوام میں پھیلی ہوئی ہیں، جس کو عوام درست اور جائز سمجھ کر کرتے ہیں۔ آج کی اس کلپ میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے عقیقہ اور قربانی کے متعلق چند غلط فہمیاں اور چند غلط باتیں جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ پہلی غلط بات اور غلط فہمی جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے قربانی کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ جب تک اپنا جو جانور ہے وہ ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ بھی کھانا نہیں چاہیے۔ تو یاد رکھیں یہ بے اصل ہے بالکل، کیونکہ وہ روزے کا دن نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ عید کا دن ہے، آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہی ہے کہ انسان جو کھانا کھائے عید کے دن تو پہلا وہ ہو جو اس کی اپنی قربانی کا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اگر قربانی اس کے 12 بجے 2 بجے 4 بجے ہوگی تو وہ صبح سے لے کے اس وقت تک بھوکا رہے، یہ غلط بات ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ دیکھیں آپ، عید الفطر میں نماز 10 بجے ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ میں نماز 7 بجے 8 بجے یعنی فجر کے فوراً بعد ہو جاتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ میں نمازیں جلدی ہوتی ہیں، مقصد یہ تھا کہ جلدی نماز پڑھیں، جلدی قربانی کریں اور اس کے بعد اس میں سے کھا لیں، یہ بہتر اور افضل ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ ہی الٹا ہے۔ پہلے لوگ قربانی خود کیا کرتے تھے، وہ کھا لیا کرتے تھے۔ اب ہم قربانی کرنے کے لیے کسی کو بلا کر لاتے ہیں، ظاہر ہے وہ 12 بجے 1 بجے 2 بجے آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو موقع بھی نہیں ملتا، دوسرے دن قربانی ان کے یہاں ہوتی ہے، پہلے دن آتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا وہ پورے دن بھوکا رہے گا؟ تو یہ بے اصل بات ہے۔ ہاں، یہ بہتر ہے کہ انسان اپنی قربانی ہی میں سے کھائے۔ ایسے ہی بعض لوگ خصی جانور کی قربانی کو ناجائز سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، اور جو لوگ ایسے جانور کی قربانی کرتے ہیں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں اور برا کہتے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دمبے کی قربانی کی ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ یہ غلط بات لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا ناجائز ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ جو عقیقے کا گوشت ہوتا ہے، بچے کا عقیقہ ہوتا ہے، عقیقے کا جانور ہوتا ہے، اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بچے کے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی کو نہیں کھانا چاہیے۔ سو یہ بالکل درست بات نہیں ہے، کوئی بھی اس کو کھا سکتا ہے۔ جیسے قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں ویسے ہی عقیقے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ باوجود وسعت کے قربانی نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دیا ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، فراوانی ہے، اس کے بعد وہ قربانی نہیں کرتے اور وہ بالکل بے فکر رہتے ہیں، اس میں بہت غفلت برتتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے جو باوجود وسعت کے قربانی نہ کریں سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یوں فرمایا: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص باوجود وسعت کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دی ہے، وسعت ہے اس کے پاس، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ عیدگاہ میں کون جاتے ہوں گے؟ ظاہر مسلمان جاتے ہوں گے۔ تو عیدگاہ سے بھگایا کس کو جا رہا ہے؟ یہ اگر قربانی نہ کرے تو ظاہر مسلمانوں کو۔ تو سوچنا چاہیے کہ یہ حدیث مسلمانوں کو کیا جو ہے وعید سنا رہی ہے کہ اگر آپ عید الاضحیٰ پر قربانی نہیں کرتے تو پھر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھنے بھی نہ جائیں، یعنی یہ سخت ناراضگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، کیا مرحوم کی طرف سے قربانی کر سکتے یا نہیں؟ بعض لوگ منع کر دیتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ کہہ تو دیتے ہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر اس میں ایک نیا مسئلہ نکالا جاتا ہے کہ مرحوم کے نام کی قربانی تو کر سکتے ہیں، یا اپنے بزرگوں کے نام کی قربانی تو کر سکتے ہیں، والدین کے نام کی، اپنے پیر کے نام کی، اپنے شیخ کے نام کی، اپنے استاد کے نام کی، لیکن اس کا گوشت کھا نہیں سکتے بلکہ اس کو صدقہ کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، اس کو کلیئر کر لیں، کب لازمی ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ لازمی ہوتا ہے، تو کب لازمی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بات تو کلیئر ہے کہ اپنے مرحومین میں سے، اپنے بزرگوں میں سے کسی کے بھی نام کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے تو کیا اس کا گوشت صدقہ کرنا ضروری اور لازمی ہے یا اس کو کھا سکتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کبھی تو وہ لازمی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کبھی یہ لازمی ہے کہ آپ اس کو صدقہ کریں، کھا نہیں سکتے، اور کبھی یہ لازمی نہیں ہوتا، آپ کو صدقہ کرنا ہے صدقہ کریں، کھانا ہے تو کھا لیں۔ وہ کب ہوتا ہے؟ وہ جب ہوتا ہے جب مرنے والے نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو کہ میرے نام کی قربانی کرنا، اور وہ اپنا مال بھی دے کر گیا ہو، وہ نہیں جو چھوڑ کر چلا گیا، وہ تو مرنے والا مال چھوڑ کر جاتا ہے۔ دیکھیں، جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کا مال 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور باقی تقسیم تو سارا ہوتا ہے، اس میں ایک حصہ ہوتا ہے، اس ایک حصے میں اس کی وصیتوں کو پورا کیا جائے گا 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد۔ تو اگر مثلا کسی کے نے مال اتنا سارا چھوڑا ہے اور اس نے وصیت کی ہے کہ میرے نام سے ہر سال قربانی کرنا، تو اگر اس کے جو تہائی حصہ ہے، یعنی ایک 1/3 جو ہے اس کے مال کا،
اس میں سے اگر قربانی ہوتی رہے گی، یعنی اس کے اپنے مال سے، وہ اس کا مال ہوتا ہے، مرنے کے بعد جب بندہ مر جاتا ہے اس کا مال 1/3 میں تقسیم ہوتا ہے، 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور 1/3 میں اس کی وصیت کو پورا کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا ہی مال ہوتا ہے۔ بہرحال اتنا بھی آپ مختصر سمجھ لیں۔ تو 1/3 میں اگر قربانی ہوتی رہے گی، اتنا مال وہ چھوڑ کر گیا ہے، تو جب تک آپ اس کے مال یعنی 1/3 سے قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں، تب تک آپ اس قربانی کے گوشت کو غریبوں میں صدقہ کریں گے، کھا نہیں سکتے۔ لیکن جب اگر اس نے وصیت کی ہے اور مال نہیں چھوڑا ہے، یا مال اتنا چھوڑا تھا کہ وہ ایک ہی سال کی قربانی میں ختم ہو گیا، اب اگلے سال آپ قربانی اپنے پیسے سے کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ وہ گوشت کھا بھی سکتے ہیں اور وہ گوشت غریبوں کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ، یعنی مرنے والے نے وصیت کی ہو اور وصیت کے ساتھ ساتھ اپنا مال چھوڑ کر گیا ہو کہ اس پیسے سے قربانی کرنا، اس صورت میں آپ کو وہ پیسہ غریبوں میں دینا ہے، اور اگر وہ چھوڑ کر نہیں گیا ہے، آپ اپنے پیسے سے کرتے ہیں، تو پھر آپ اس گوشت کو کھا بھی سکتے ہیں اور وہی گوشت آپ غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، آپ کا جو من کرے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جانور کو جتنے لوگ لیتے ہیں، جیسے بڑا جانور ہے اس میں 7 لوگ شریک ہو جاتے ہیں، تو جتنے لوگ اس جانور کو لیتے ہیں ان سب کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے، یعنی جب تک وہ نہیں آ جاتے تو بیچارہ وہ جو گوشت بنانے کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا رہتا ہے، اس یہ غلط بات ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، ان لوگوں کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کا حاضر ہونا تو ضروری نہیں ہے، لیکن جتنے بھی حاضر ہوں، چاہے 1 2 3 4 5 6 7 کے ساتھ جتنے لوگ وہاں حاضر ہوں ان سب کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ان سب میں سے ایک نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی تو قربانی نہیں ہوگی، سو یہ غلط بات ہے بالکل۔ وہ بسم اللہ پڑھنا شرط ہے ذبح کرنے والے کے لیے، نہ کہ حصہ داروں کے لیے۔ اگرچہ ان حصہ داروں میں سے کوئی ایک حصہ دار ذبح کرے تب بھی جائز ہے، یا اگر ان میں سے کوئی بھی ذبح نہ کرے، ذبح کرنے کے لیے بلایا گیا کسی کو وہ ذبح کرے، تو پھر اس کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور کسی کے بسم اللہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ جو ذبح کر رہا ہے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ بعض لوگ قربانی کے وقت ایک خاص دعا پڑھتے ہیں جو دعا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسا ضروری سمجھتے ہیں کہ اتنا ضروری تو سمجھتے ہیں لیکن اس کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک بات اور بھی ہے، یہ سمجھیں آپ، ضروری سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں، لیکن خود یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کے لیے محلے سے حافظ صاحب کو بلا لائیں، مسجد سے امام صاحب کو بلا لائیں، مؤذن صاحب کو بلا لائیں کہ آپ ہماری جو ہے قربانی کا پرچہ پڑھ دیں۔ بھائی اتنا آسان کام ہے، آپ کو لکھ کر دے دیا، اب آپ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، تو یہ غلط بات ہے۔ تو بعض لوگ اس دعا کو پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیں، یا تو آپ خود یاد کریں، کیونکہ اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے، لازم اور ضروری، فرض اور واجب نہیں ہے، تو یا تو آپ اسے خود یاد کریں، خود پڑھ لیں، یاد نہیں کر سکتے اور دیکھ کر پڑھ لیں، اور اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو برائے کرم مسجد کے امام صاحب کو، مسجد کے مؤذن صاحب کو یا محلے کے حافظ صاحب کو پریشان نہ کریں۔ اس کا پڑھنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، صرف مستحب ہے، صرف بسم اللہ پڑھ کے بھی آپ ذبح کر دیں گے تو ذبح ہو جائے گا، قربانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یا تو خود یاد کریں، خود یاد کر کے اپنے ذہن سے پڑھیں، یا پھر دیکھ کر خود پڑھ سکیں تو پڑھیں، ورنہ اس کے لیے آپ محلے کے امام صاحب، مؤذن اور حافظ صاحب کو پریشان بالکل بھی نہ کریں۔ یہ غلط بات ہے کہ کسی مستحب کام کے لیے جو آپ کو کرنا ہے، یعنی اس کا اختیار ہے، کرنا چاہیں کریں، نہیں کرنا چاہیں نہ کریں، آپ محلے کے امام صاحب، مؤذن صاحب اور حافظ صاحب کو جو ہے تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ عید کا دن آپ کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ اب وہ بیچارے محلے میں پرچے ہی پڑھتے پھریں گے تو ان کی عید کا کیا ہوگا؟ ان کے اپنے بھی بچے ہیں، ان کی اپنی فیملی ہے، ان کو خود اپنی بھی قربانی کرنا ہے، اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، انہیں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ ایک آیا حافظ صاحب پرچہ پڑھ دے، وہ اس کو لے گیا، بیچارے حافظ صاحب وہاں سے آ رہے ہیں، وہاں پہنچ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ذبح ہوا، آ رہے ہیں، دوسرا آ گیا حافظ صاحب پرچہ پڑھ دیں، تو یہ غلط بات ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔